دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حضرت صحابہ کی زندگیوں میں جب آپ پڑھیں گے صحابہ کی سیرت کو، صحابیات کی سیرت کو پڑھیں گے تو یقین مانی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے ان صحابہ اور صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ کر محبت کیا تھا۔ جنگ احد کا زمانہ ہے، جنگ احد کے اندر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، خواتین زار و قطار رونے لگی۔ ایک انصاریہ خاتون نے یہ کہا، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک میں اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ فوراً وہ خاتون وہ صحابیہ اپنی سواری پر سوار ہوتی ہے اور میدان کارزار کی طرف چل پڑتی ہے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے، ما بال محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اگرچہ مجھے محمد کے بارے میں معلوم تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن میں نے دیکھا کہ تمہارے والد کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ خاتون اس صحابی کی بات پر کان نہیں دھرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر راستے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے، ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ذرا میرے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ پھر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تو نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ تمہارے شوہر کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اسے اس خبر کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، فوراً پھر وہ چل پڑتی ہے اپنے راستے کی طرف۔ پھر کسی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر یہی سوال کرتی ہے، ما بال محمد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پھر وہی جواب صحابی کی طرف سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تو نہیں ہے، لیکن میں نے تمہارے بیٹے کی لاش کو دیکھا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس خاتون کو ان جوابات سے کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ پھر چلنے کے بعد کچھ دور جب چلتی ہے تو کسی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت میں تشریف فرما ہے۔ وہ خاتون اس سمت میں چل پڑتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس صحابیہ کی نظر پڑتی ہے، وہ صحابیہ کہتی ہے، کل مصیبت بعد محمد جل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد جب میں نے نبی کو اس حال میں دیکھ لیا کہ میرے نبی زندہ ہے، ساری مصیبتیں آسان ہیں، مجھے کسی غم کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمام چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ نہ تو اسے اپنے شوہر کی پرواہ، نہ اسے اپنے بیٹے کی شہادت کی پرواہ، نہ اسے اپنے والد کی شہادت کی پرواہ۔ اگر کسی کی پرواہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضرات صحابہ اور صحابیہ نے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے محبت کی۔ ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک غزوہ کا اعلان ہوتا ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ آج لوگ جہاد کا لفظ سنتے ہی بہت کانپ جاتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کا کیا مطلب ہے۔ جہاد کا مطلب ہے ظلم کا خاتمہ، زمین کے اوپر عدل اور انصاف کا نفاذ، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ظلم کے خلاف اور ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، جو جد و جہد کیا جاتا ہے، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، جہاد میں شرکت کے لیے تمام گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک گھر کے اندر ایک خاتون اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے چمٹا کر وہ زار و قطار روتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کاش کہ ان کے والد ہوتے
یعنی ان کے والد پہلے شہید ہو گئے تھے کسی جنگ کے اندر، کسی غزوہ کے اندر، کہ کاش کہ اگر ان کے والد ہوتے میں بھی ان کو تیار کر کے جس طریقے سے اور گھر کے دیگر خواتین اپنے شوہروں کو، اپنے آل و اولاد کو تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، میں بھی اپنے شوہر کو تیار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیتا، لیکن اس کے شوہر ان کے والد نہیں ہیں۔ وہ زار و قطار رونے کے بعد وہ خاتون، وہ صحابیہ اپنے بچے کو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے معصوم بچے کو پیش کر دیتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے جنگ میں لے جائیں، غزوہ میں لے جائیں، جہاد میں لے جائیں، آپ جس مشن کے لیے جا رہے ہیں آپ اس مشن میں لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے اس جملے کو سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر اس جہاد کے اندر، جنگ کے اندر اس بچے کا کیا کام ہے؟ یہ بچہ تلوار اڑانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تیر چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اپنے قدم پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس بچے کا کیا کام ہے؟ اس خاتون نے جو جواب دیا وہ جواب دراصل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی اپنے دل کے اندر دین کے تعلق سے جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو جذبہ حضرات صحابیات کے اندر تھا۔ وہ خاتون کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ یہ بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ بچہ تیر نہیں چلا سکتا ہے، یہ بچہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچے کو آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر کیا ہوں کہ اگر آپ اور آپ کے جانثار صحابہ کے اوپر کوئی تلوار کی وار آتی ہے، تیر کی بارشیں ہوتی ہے، میرے اس معصوم بچے کو، اس لخت جگر کو آپ آگے کر دیں، اور تاکہ تیر کی بارشیں اور تلوار کی وار آپ اور آپ کے جانثار صحابہ کے اوپر نہ آئے، میرا بچہ ڈھال کا کام کرے گا۔ اللہ اکبر! کیا جذبہ تھا اس صحابیہ کا کہ معصوم بچے اور لخت جگر کو اس جذبے کے ساتھ کہ میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن کم سے کم تلوار کے وار کو روک سکتا ہے، تیر کے وار کو روک سکتا ہے۔ یہ تھا صحابیہ کا جذبہ۔ تبھی تو قرآن مجید نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور یہ جماعت بھی اللہ سے راضی ہو گئی۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری، یہ سرٹیفکیٹ کوئی معمولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ غیر معمولی بشارت ہے جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت کے لیے قرآن مجید میں یہ بشارت سنا دی پوری انسانیت کو، اور صبح قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ قرآن مجید کی اس آیت کو سنیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور یہ جماعت بھی اللہ سے راضی ہو گئی۔ میرے بھائی، یوں ہی بشارت نہیں دی گئی تھی، یوں ہی خوشخبری نہیں دی گئی تھی، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، رسول اللہ کے فرمان پر عمل تھا، رسول اللہ کے عمل کو اپنے زندگی کے اندر حصہ بنانے کا جذبہ تھا کہ جب تک رسول اللہ کے فرمان پر عمل نہ کر لے اس وقت تک چین نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو اپنی زندگی سے اس طریقے سے لگاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے اپنے غلام سے کہا ذرا اپنے سواری کو روکو، مجھے قضاء حاجت کرنی ہے۔ چنانچہ سواری روک دی گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترتے ہیں اور راستے کی سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بغیر قضاء حاجت کی تشریف لے آئے۔ غلام نے پوچھا کہ جناب آپ تو قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، آپ نے قضاء حاجت کیا بھی نہیں، گئے اور بیٹھے اور چلے آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں قضاء حاجت کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میرا گزر اسی راستے سے ہوا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کے اوپر استنجا کرتے ہوئے، قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا میں اس مقام سے گزروں، اس راستہ سے ابن عمر کا گزر ہو اور ابن عمر رسول اللہ کے اس فرمان کے اوپر عمل نہ کرے۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ، ایک ایک عمل کو چن چن کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا کرتے تھے۔
رسول اللہ کا ایک ایک عمل حضرات صحابہ کی نظر میں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر تھی. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کو فتح کرتے ہیں، ایران کے دربار میں ایران کا بادشاہ آپ کو مصالحت کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے بلاتا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند رفقا کے ساتھ شاہی دربار میں حاضر ہوتے ہیں. شاہی دربار لگا ہوا ہے، شاہی دسترخوان لگا ہوا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شاہی دربار میں حاضر ہوتے ہیں، چند رفقا کے ساتھ دسترخوان پر تشریف فرما ہے، کھانا تناول کر رہے ہیں. دوران تناول کھانے کے چند لقمے گر جاتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھا کر کھانا چاہتے ہیں. بغل میں بیٹھا شخص یہ کہتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے، یہ شاہوں کا دربار ہے، یہ امراء کا دربار ہے، یہ رؤساء کا دربار ہے. یہاں پر اس عمل کو بہت ذلیل سمجھا جاتا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اترک سنت لہؤلاء العبقاء، کیا میں ان گدھوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی کا فرمان دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے. میں کبھی بھی ان گدھوں کی وجہ سے اگر کہ دنیا مجھے ذلیل سمجھے، دنیا مجھے بے عزت سمجھے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے تو نبی کے عمل کی پرواہ ہے، نبی کی سنت کی پرواہ ہے. میں اپنے نبی کے طریقے کو، نبی کے سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ان گدھوں کی وجہ سے. یہ سنت کی عظمت تھی حضرات صحابہ کی زندگی میں. تبھی تو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی ان کے نام کو لیتے ہوئے ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. اور جب ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو حضرات صحابہ کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا جذبہ تھا. ہمارے بزرگوں کے اندر بھی، ہمارے اکابر و اسلاف کے اندر بھی یہی جذبہ تھا. حجت اللہ فی الارض الامام محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند، انگریز کے زمانے میں آپ کے اوپر شوٹ وارنٹ کا حکم جاری ہو جاتا ہے کہ قاسم نانوتوی کو جہاں دیکھا جائے ان کو گولی مار دی جائے. آپ 3 دن کے لیے اپنے مریدین و معتقدین، اپنے ماننے والوں اور جاننے والوں کے کہنے اور اصرار کی بنیاد پر 3 دن روپوش ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. 3 دن کے بعد حجت اللہ فی الارض الامام محمد قاسم نانوتوی باہر تشریف لاتے ہیں. آپ کے ماننے والے کہتے ہیں حضرت ابھی آپ کے اوپر شوٹ وارنٹ کا حکم جاری ہے انگریز کی طرف سے، آپ کو دیکھا جائے گا تو گولی مار دی جائے گی. حجت اللہ فی الارض الامام محمد قاسم نانوتوی نے جواب دیا میرے نبی مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے جب غار ثور میں پہنچتے ہیں، میرے نبی نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا تھا. قاسم نانوتوی کی یہ مجال نہیں ہے کہ نبی کی سنتوں کا مذاق بنائے. میں 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں ہو سکتا. میرے نبی غار ثور میں 3 دن چھپے تھے. قاسم نانوتوی کی یہ مجال نہیں ہے، وہ 3 دن سے زیادہ چھپے. یعنی اگر وہ چھپ بھی رہے ہیں انگریزوں کے ڈر سے نہیں، گولیوں کے ڈر سے نہیں، بلکہ رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں 3 دن آپ نے قیام کیا تھا، روپوشی اختیار کی تھی. حجت اللہ فی الارض الامام محمد قاسم نانوتوی کے پیش نظر رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو کسی صاحب نے ایک جوتی ہری قسم کی آپ کو ہدیے میں دی تھی. جوتی کا رنگ ہرا تھا. اس زمانے میں بہت قیمتی شمار کی جاتی تھی یہ جوتی. لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اس جوتی کو لے کر رکھ دیا. آپ کے ماننے والوں نے کہا کہ حضور اس علاقے میں ان جوتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے.
बाइज्जत लोग इन जूतियों का इस्तेमाल करते हैं, आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? हजरत मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जवाब दिया, मैं कभी इस चीज को गवारा नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे हुजूर का गुंबद, उसका कलर भी हरा है। कासिम नानोतवी की ये मजाल नहीं है हरे कलर की जूती अपने पैर में इस्तेमाल करे, इस जूती का मकाम पैर नहीं है, इस जूती का मकाम ये सर है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू उस जूती को अपने सर पर रखते हैं कि इसका मकाम ये है। आप हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, आपको मालूम होगा मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन बड़ी रेतीली सरजमीन है, वहां पर बगैर चप्पल या जूते के चलना बहुत मुश्किल है। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बड़े नर्म नाजुक इंसान थे, चंद कदम बगैर चप्पल के चलना आपके लिए दुश्वार था, लेकिन जब आप मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर कदम रखते हैं, अपने पैर से जूतों को उतार लेते हैं, चप्पल को उतार लेते हैं, आपके जानने वालों ने कहा कि हजरत ये रेतीली सरजमीन है, आप यहाँ पर चलेंगे आपके पैरों से खून रिसने लगेगा। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कहा, मैं इस चीज को गवारा नहीं कर सकता, इसलिए कि इस सरजमीन के ऊपर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े होंगे, मैं इस चीज को गवारा नहीं कर सकता कि इस सरजमीन के ऊपर कासिम नानोतवी का नापाक कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के ऊपर पड़े। मेरे भाई, ये हजरत सहाबा हमारे अकाबिर व असलाफ बुजुर्गों का यह अमल था। रसूलुल्लाह के एक एक अमल से किस तरीके से टूटकर मोहब्बत क्या करते थे, इसलिए कि जब तक इंसान की जिंदगी में सच्ची मोहब्बत नहीं होगी अमल का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए कि मोहब्बत का जो फितरी तकाजा है वो अमल है, इसलिए कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो महबूब ये चाहता है कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूँ उसके एक अदा को पसंद करूं, उसके एक अदा को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाऊं, और महबूब को, मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब के एक अदा पसंद आती है। जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी, सच्ची मोहब्बत का मतलब जैसी मोहब्बत हजरत सहाबा को थी, याद रखिए जब हमारी जिंदगी के अंदर भी रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत आएगी तो हम भी रसूलुल्लाह के एक सुन्नत के ऊपर अमल करने के लिए, रसूलुल्लाह के एक फरमान पर अमल करने के लिए बेचैन और बेकरार रहेंगे। आज देखें किस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है। शादी ब्याह के मौके पर क्या हमने देखा, किस तरीके से सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है। सिर्फ कार्ड के ऊपर अन्निकाह में सुन्नतें लिखने से क्या काम चल जाएगा? क्या सुन्नतें जिंदा हो जाएगी? कभी नहीं हो सकता है। मेरे भाई, हमारी जिंदगी के अंदर भी रसूलुल्लाह की अजमत हो, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मोहब्बत हो, और ये कोशिश हो कि हमारी जिंदगी के अंदर भी रसूलुल्लाह की सुन्नतें आए, रसूलुल्लाह के तरीके के ऊपर हमें अमल करने का, और अमल करें ताकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से अपनी जिंदगी को आबाद करेंगे, शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक, रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, याद रखिए फिर हमें भी अल्लाह की तरफ से वही रहमतें अता की जाएंगी और वही बरकतें अता की जाएंगी। फिर जिंदगी के अंदर हम वो बाग बहार देखेंगे जो बाग बहार हजरत सहाबा की जिंदगी में था, लेकिन उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कहना तो बड़ा आसान होता है लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक मर्तबा किसी काफिर ने ये कहा कि तुम्हारे पैगंबर नबी कैसे हैं कि तुम्हें छोटी छोटी चीज की तालीम देते हैं, यहाँ तक कि क़ज़ाए हाजत किस तरीके से करनी है, बाथरूम जा रहे हैं तो किस तरीके से जाना है, दाया पैर दाखिल करना है या बाया पैर दाखिल करना है, बाथरूम से बाहर निकल रहे हैं, बैतुल खला से बाहर निकल रहे हैं तो कौन सा पैर बाहर निकालना है पहले, ये छोटी छोटी चीज की तालीम देते हैं तुम्हारे नबी भी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु उस काफिर के जवाब को, उस काफिर के इस सवाल को सुनकर ऐसा नहीं है कि अपने अंदर कोई कमी महसूस की कि हमारा ताल्लुक किस दीन और किस धर्म से है, बल्कि बहुत फखरिया लहजे में, बहुत मजबूती के साथ ये जवाब दिया, ये तो हमारे दीन के कामिल और मुकम्मल होने की अलामत है।
یہ ہمارے دین کے کامل و مکمل ہونے کی علامت ہے کہ ہمارے دین نے کسی بھی موڑ پر یہاں تک کہ مجھے قضاء حاجت کس طریقے سے کرنی ہے اس موڑ کے اوپر بھی ہمارا مذہب اور ہمارا دین تعلیم دیتا ہے کہ قضاء حاجت کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنے دین کے اوپر اپنے تہذیب کے اوپر اپنے کلچر کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی تہذیب کی طرف کسی کلچر کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھانکتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ظاہر ہے جب ہمارے جیب میں پیسہ ہوگا ہم دوسروں کی طرف نہیں جھانکیں گے۔ کیوں جھانکیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس خود موجود ہے۔ جب ہمارے پاس نہیں ہوگا تب دوسروں کے پاکٹ پہ نظر ڈالیں گے، دوسروں کے جیب پہ نظر ڈالیں گے۔ ہمارے پاس اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنا دین ہے، اپنا دستور ہے، اپنا قانون ہے، لہٰذا ہمیں کسی تہذیب کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تہذیب کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی تہذیب اسلامی شناخت کے ساتھ، اسلامی پہچان کے ساتھ زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔